بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں سلف کے منہج سے منحرف ہونے والے مشبہہ اور معطلہ ان کا رد جاری ہے، اور اس سے پہلے کچھ باتیں پچھلے درسوں کے اندر آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب اسی سلسلہ کلام کو یہاں پر صاحب کتاب نے جاری رکھا ہے۔ یہ معطلہ اور مشبہہ، مشبہہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ مشبہہ ہے، اور معطلہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بار بار عقیدے کے باب میں آتے رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کی شبہے کی تردید، یقینی بات ہے کوئی شبہ ان لوگوں کے پاس ہوگا، تبھی اس بنیاد کے پر یہ لوگ اللہ کی صفات کے بارے میں یا تو تشبیہ یا تو تعطیل کا شکار ہوئے۔ تو یہاں ان لوگوں کی شبہ کی تردید کی جا رہی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہمارا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے اللہ کی طرف سے تمثیل کی نفی کی ہے، تمثیل کی یعنی مثال کی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے، جیسا کہ اللہ کا قول ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مانند کوئی نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اناوازی اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا هل تعلم له سمیع، کیا تم اللہ کا ہم پلہ ہم نام کسی کو پاتے ہو، اور کیا اس کا کوئی ہمسر بھی ہے؟ اور اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ تو اللہ نے اپنے نفس سے مخلوق کی مشابہت کی نفی کے باوجود صفات کمال کا اس بات کیا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اور دوسری طرف اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں، اللہ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، حکمت والا، مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہ صفات کمال ہے جن کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف نفی ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایسا ہے جو اس کی صفات کمال ہیں۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس سے تشبیہ کی نفی کی، یعنی اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، اور اپنے نفس کے لیے سننے اور دیکھنے کا اس بات بھی کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صفات کا اس بات تشبیہ کا تقاضا نہیں کرتا۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سننے والا، دیکھنے والا۔ اس کا مطلب اللہ کی طرح سننے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی ایک واضح پیغام ہے جو اس آیت کے اندر دیا گیا ہے، ورنہ دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہوتا۔ تلازم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ کے پر ثابت نہیں ہوتی۔ ایک طرف یہ ثبوت ہے کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ثبوت ہے کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں آتا ہے کہ اللہ سننے اور دیکھنے والا نہیں، بلکہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ثابت ہیں، لازم ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے بارے میں ہے کہ ہم پہلو پہلو صفات کے اس بات کے ساتھ تشبیہ کی نفی پاتے ہیں۔ یہی سلف صالح کا مذہب ہے کہ صفات کا اس بات کرتے ہیں اور اس سے تشبیہ و تمثیل کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی صفات ہیں اس کو مانتے ہیں، کہ وہ سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے، لیکن تشبیہ اور تمثیل کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرح کوئی سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کی طرح کسی کا علم نہیں، اس بات کی نفی کرتے ہیں۔
تو جو یہ گمان رکھتا ہے کہ صفات کا اثبات اللہ کے لائق نہیں، یعنی جو صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں تو اس کا اثبات کرنا، اس کو ماننا اللہ کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ تشبیہ کا تقاضا کرتا ہے، تو وہ سوء فہم کا شکار ہو گیا، یہ ایسی سوچ کا شکار ہو گیا جو اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ صفات کے اس بات سے تشبیہ لازم آتی ہے، فہم کی خطا اسے اس بات کی نفی تک پہنچا دیتی جس کو اللہ نے اپنے نفس کے لیے ثابت کیا۔ اب یہاں یہ بات جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم بالکل یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ مشبہہ ہے، یعنی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا، جو بھی اس کی صفات ہے سب مانتے ہیں، لیکن ماننے کے ساتھ کیا غلطی کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اس کے برخلاف معطلہ ہیں جو اللہ کی صفات کو ہی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا مانے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ اللہ اپنی مخلوق کی طرح ہو گیا، جس طرح مخلوق جانتی ہے، جس طرح مخلوق دیکھتی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جب دونوں ایک جیسے ہو گئے تو یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی ان صفات کا ہی انکار کر دیا جائے، اس لیے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ ہے اس بات کا خلاصہ۔ اب دیکھیے آگے، ناصر السنہ ابو بکر و محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ یہ جہمیہ اور اس کے تلامذہ کا رد کرتے ہوئے جو بات بیان کر رہے ہیں انتہائی شاندار، اور انشاءاللہ ان کا یہ جو تفصیلی کلام ہے اس کی بنیاد کے پر یہ مبحث اور یہ بحث آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہمیہ فرقے کا گمان ہے اللہ کی لعنتیں ہوں ان پر، اہل سنت اور آثار کے متبعین جو اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ماننے والے ہیں، اللہ کے لیے وہی صفات ثابت کرتے ہیں جو اس نے بذات خود اپنی محکم نازل شدہ شریعت کے جو کہ دو دفتیوں کے درمیان ہے اس میں بیان کیا ہے، اور جو اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عادل روایت کرتے آئے ہیں، یعنی سچا راوی، عادل راوی بیان کیا، اس کے بعد اس کے جو سننے والا تھا وہ بھی عادل تھا، ایک سلسلہ ہے جس میں کسی جگہ جھوٹ کا، جھول کا کوئی خطرہ نہیں۔ مشبہہ ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی کی سنت سے جاہل ہیں، اسی بنیاد کے پر وہ اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس زبان میں ہمیں خطاب کیا گیا اس کی معرفت کی کمی کی وجہ سے جو اللہ نے عربی زبان کے اندر بیان کیا، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں اور سارے شہروں کے علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے معبود کا چہرہ ہے۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ رحمان کے اندر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہے، قیامت کے وقت صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا جو کہ جلال اور عزت و تکریم والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں خود اپنے لیے کیا کہا؟ اللہ کو چہرہ ہے، وجہ یعنی چہرہ، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کو چہرہ ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اور سارے شہروں کے علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے معبود کا وجہ یعنی چہرہ ہے، جیسا کہ اللہ نے ہمیں اس بات سے اپنی نازل شدہ کتاب میں بتایا ہے۔ پس وہ جلال و اکرام والا ہے، اس کے لیے ہمیشگی کا حکم ہے اور اس سے ہلاکت کی نفی کی جائے گی۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے رب کے چہرے کا نور ضیاء یعنی روشنی، چمک اور بشاشت ایسی ہے کہ اگر وہ اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں ہر اس چیز کو جہاں تک وہ جائے جلا کر راکھ کر دیں۔ یہ اللہ کے چہرے کی روشنی ہے، چمک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج میں گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ نور انا اراہ، کہ وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ اور میرے درمیان نور کی ایک چادر حائل تھی اور اس کے درمیان سے باتیں ہو رہی تھی، اگر اللہ اپنا وہ پردہ ہٹا دے اور اس نور کی چادر کو ہٹا دے تو جہاں تک اللہ کا نور جائے گا وہ ساری چیزیں اللہ کے چہرے اور اس کے نور اور اس کی بشاشت کی بنیاد کے پر جل کر راکھ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا نا، ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کر، صرف پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ کے پر برقرار رہتا ہے تو ٹھیک ہے، تم دیکھ لو گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے صرف اپنی ایک تجلی، ایک جھلک دکھائی پہاڑ کے پر، پورا کا پورا پہاڑ سرما بن گیا، بکھر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کے نور کا عالم ہے۔ صرف ایک تجلی کی بنیاد کے پر پہاڑ جو دنیا میں سب سے طاقتور اور سخت مانا جاتا ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کے نور اور اللہ کی تجلی کی بنیاد پر۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی تجلی کی بنیاد کے پر۔ آگے ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ بنی آدم کے بھی چہرے ہیں۔ اب دیکھیے بات جو بیان کر رہے ہیں بہت اہم ہے کہ بنی آدم کے چہرے ہیں جن کی ہلاکت اللہ نے طے کر رکھی ہے، یعنی انسانوں کا چہرہ ہلاک ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا، مٹ جانے والا ہے۔ اور خود ہم اپنے چہروں کے بارے میں غور کریں، بچپن میں ہمارے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جوانی کے بعد کیا ہوتی ہے، بڑھاپے میں کیا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے بچپنے کا فوٹو اور بڑھاپے کا فوٹو بازو بازو میں رکھ دیا جائے تو انسان پہچان نہیں پائے گا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی ہوتے۔ اتنا فرق ہوتا ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے کے درمیان، انسان کے چہروں کے درمیان اتنا تغیر آتا ہے۔ بچپن میں داڑھی نہیں ہوتی ہے، مونچھ نہیں ہوتی ہے، جوانی میں ساری چیزیں آتی ہے، چہرہ بدلتے جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے چہرے کے پر جھریاں آنا شروع ہوتی ہے، اور انسان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنی عمروں کی کس دہلیز کے پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ ہمارے چہرے کا عالم۔ اور ایک وقت آتا ہے انسان مر جاتا ہے اور اس کے چہرے کے سارے اثر، سارے نقوش مٹ جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد اگر سینکڑوں لوگوں کے کنکال اور ان لوگوں کی ہڈیاں لا کر جمع کر دی جائے جو چہرے کی کھوپڑی ہوتی ہے، تو ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کر پائیں گے، نہ مرد عورت کے درمیان اور نہ ان لوگوں کے درمیان یہ کس کا یہ کس کا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے چہرے میں کبھی کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آتی، اللہ کے چہرے کے پر کبھی فنا نہیں، جس طرح ہمارے چہروں کے پر ہے۔ اور آخرت میں قیامت کے دن جو جسم عطا کیا جائے گا اہل جنت کو، یہ ہماری باڈی نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر ہم کو دی گئی ہے۔ یہ باڈی تو حالات کے آثار کی بنیاد کے پر تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ موسم کے اثرات بھی ہمارے چہرے کے پر، ہماری جلدوں کے پر پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو ویسٹ انڈیز ہے، سوڈان وغیرہ کے علاقے کے لوگ، وہ انتہائی کالے کلوٹے ہوتے ہیں، ان کی رنگت بالکل سیاہ ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل آپ یورپ کو دیکھیے اور ترکیوں کو دیکھیے، ان کی رنگت انتہائی گوری ہوتی ہے، اور کچھ درمیانہ ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی رنگت جدا جدا ہے، چہروں کے درمیان بھی، چہروں کی بناوٹ کے درمیان فرق ہے۔ یعنی سارے انسان، آپ دوسروں کی بات ہی چھوڑ دیجئے، صرف انسانوں میں ہی آپ جمع کریں گے تو سب کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کا چہرہ الگ الگ ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں سب کو چہرہ ہے، لیکن سب کا الگ الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان مشابہت ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مشابہت کے باوجود وہ کہتا ہے دونوں کا چہرہ جدا جدا ہے۔ یہ کون، کس بنیاد پر؟ جب ہمارے چہروں کے درمیان ہی اتنا فرق ہے تو یہ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا چہرہ اور انسان یعنی مخلوق کا چہرہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب مخلوق کے درمیان انسان کے چہرے سے میل نہیں کھاتا تو پھر اللہ کا چہرہ انسانوں کے مشابہ یا تو پھر اس کی مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے بعد بات چھوڑیے، آگے کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم کے چہرے وجود میں لائے گئے ہیں اور پیدا کیے گئے جو پہلے سے نہیں تھے، جبکہ اللہ کا چہرہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جبکہ انسان اور جتنی بھی مخلوقات ہے، ان تمام لوگوں کے چہرے پہلے نہیں تھے، اللہ نے بعد میں انہیں وجود بخشا، اور ایک مدت تک زمین کے پر رہنے کے بعد یہ فنا ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بنایا ہے جبکہ ان کا وجود بھی نہیں تھا، انہیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ بنی آدم کے سارے چہرے فنا کی گھاٹ اترنے والے ہیں، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، وہ سب موت کی گھاٹ اتارے جائیں گے، پھر بوسیدہ ہو جائیں گے۔ بوسیدہ ہونے کے بعد اللہ انہیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر یا تو نعمتوں بھری جنت میں رہیں گے یا پھر عذاب والی آگ میں۔ تو قیامت کے دن جو جسم اور جو چہرہ ہوگا وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگا، حالانکہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن وہ قیامت کے دن دیا جانے والا چہرہ، ہمارا جسم،
یہ ساری چیزیں دنیا کے مقابلے میں بالکل جدا ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جہنمیوں کو جو وجود دیا جائے گا، چہرہ دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور جنتیوں کو جو دیا جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے پر بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ ساری چیزیں طاری نہیں ہوگی، تو ان ساری چیزوں سے بالکل مبرہ ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ہوش مندو، اس سے بڑھ کر خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عقل مند جو عرب کی زبان سمجھتا ہے، اس کے خطاب کو جانتا ہے اور تشبیہ کو بھی جانتا ہے کہ یہ انسانی چہرہ اس ربانی چہرے کے مشابہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی مماثلت، کوئی مشابہت نہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے عقل مندو، کیا ہمارے رب کے چہرے کی تشبیہ جیسا کہ ہم نے اس کی صفت کو کتاب و سنت سے بیان کیا، بنی آدم کے چہروں کی طرح ہے جس کا ذکر اور وصف ہم نے بیان کیا؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں۔ آگے کہتے ہیں، اگر ہمارے علماء کی طرف سے تشبیہ ہے تو پھر ہر بنی آدم کا ایک چہرہ ہے، سور، بندر، کتے، درندے، گدھے، خچر، سانپ اور بچھو کے بھی چہرے ہیں، تو کیا بنی آدم کے چہرے سور، بندر اور کتوں وغیرہ سے تشبیہ دیے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کسی انسان کو کہہ دے کہ تیرا چہرہ کتے کی طرح دکھتا ہے تو غصے میں آ جائے گا۔ انسان مخلوق کے چہرے سے مشابہت دینے کے بعد اپنے آپ کو نہیں برداشت کرتا۔ کسی کو کہہ دیا جائے کہ تو گومکھ ہے، یعنی تیرا چہرہ گائے کی طرح دکھتا ہے، سور کی طرح دکھتا ہے، شیر کی طرح دکھتا ہے، وہ تو غصے میں آ جائے گا کہ میرا چہرہ اس کے جیسے۔ جب مخلوق کا چہرہ ایک دوسرے سے مشابہ نہیں، اور ہم یہ کہیں گے انسان کا چہرہ فلاں کی طرح غصے میں آتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو مخلوق کے چہرے سے مشابہت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ کہتے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جہمیہ معطلہ کو ان کے نص کے اعتبار سے اس طرح سمجھاؤں کہ اگر ان کو لوگوں میں سب سے باعزت، ان میں لوگوں میں جو ہیں سب سے باعزت شخص یہ کہے تمہارا چہرہ تو بالکل سور، بندر، کتے، گدھے اور خچر وغیرہ کے جیسا ہے، تو بھڑک جائے گا، غصے میں آ جائے گا کہ میرے چہرے کو سور، بندر، کتے کی طرح کہہ رہا ہے۔ اور یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو مخلوق کی طرح کہہ رہے ہیں، تو کیسے مناسب ہے؟ جبکہ مخلوق کے چہرے سے مشابہت دینے کی بنیاد کے پر ناراض ہو جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے۔ اس کے آگے یہ کہتے ہیں، ہم نے صفات کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ عقلاء اور اہل تمیز کے نزدیک ثابت شدہ ہے کہ جس نے بھی اہل آثار، یعنی جو کتاب و سنت کا اہل آثار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات منقول ہے کے طریقے کو تشبیہ کے بارے میں چھوڑا، جو اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ماننے والے ہیں، تو اس نے باطل، جھوٹ، فریب اور بہتان سے کام لیا، کتاب و سنت کی مخالفت اور عربی زبان سے خروج کیا۔ تو اللہ نے جو بات سمجھائی ہے اسے صحیح طور پر سمجھنا ہے، اور اس بارے میں اس طرح کی باتیں پیش کرنا جس کی بنیاد کے پر اللہ کی بے عزتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو مخلوق سے مشابہت دے کر اور اس کی تعظیم کے اندر کمی واقع کرنا، یہ خطرناک جرم ہے۔ اس کے آگے کیا کہتے ہیں کہ جہمیہ میں سے معطلہ علم سے اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کی ہر صفت کا انکار کرتے ہیں جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وصف بیان کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ علیم مانتے ہیں، نہ حکیم مانتے ہیں، نہ سمیع مانتے ہیں، نہ اس کا چہرہ مانتے ہیں، نہ اللہ کو ساق یعنی پنڈلی ہے، کوئی چیز نہیں مانتے۔ جب اللہ کو یہ ساری چیزیں جو خود اس نے بیان کی ہے نہیں مانتے، تو پھر اللہ کیسا ہے؟ اللہ جب خود بیان کر رہا ہے کہ اس کو چہرہ، اس کو آنکھ ہے، آگے پوری تفصیل یہ بیان کر رہے ہیں، آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے پوری تفصیل کے ساتھ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی ساری چیزوں کو دلائل کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ دہر کے اندر، اللہ انسانوں کے تعلق سے کیا کہہ رہا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا، جاننے والا بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ خود کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ میں یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم عمل کر کے دکھاؤ، یہ ثابت کرو۔ جنگ تبوک کے تناظر کے اندر یہ آیت نازل بھی تھی، تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ اگر تم توبہ کر چکے ہو تو اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہو،
اور تمہارے عمل کو کون کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا، رسول دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ وہ بنی آدم کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کے رسول جو کہ انسان ہے وہ بھی ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ جس طرح منافقین کے بارے میں علم رکھتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن جو ہیں اصحاب کرام وہ بھی ایمان ویسے ہی اللہ کے علم رکھتے ہیں جیسا اللہ علم رکھتا ہے؟ نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے عمل کے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ بندوں کے عمل کے پر نظر رکھتا ہے، بندہ بندے کے پر نظر رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ ہماری نظروں کے سامنے وہ کیا کر رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چلا گیا تو کیسے دیکھ پائیں گے؟ ہم سو گئے تو کیسے دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہم بازار چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی ہمارے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ کیا ہمارا علم وہاں تک ہے؟ یا جس طرح اللہ اس کے دل کے حالات سے واقف ہے ہم بھی واقف ہے؟ نہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ اللہ اور انسان یعنی بندوں کے دیکھنے کے درمیان، علموں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اسی کو یہاں بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں اللہ مثال بیان کر رہا ہے کہ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، سورہ نحل آیت نمبر 79 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ ہم پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک پرندہ اگر ہمارے سامنے اڑ کر چلا گیا، بہت سارے پرندے کو تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے سے کبوتر اڑ کے گیا، کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ نر ہے مادہ ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ آسمانوں میں پرندے اڑ رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا دونوں ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ زیادہ دور چلا جائے تو ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کون سا پرندہ ہے، اگر وہ زیادہ بلندی پر اور ایک اور حد تک آگے نکل جائے تو ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ یہ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا جاننا ہے۔ وہ وہاں سے اگر آواز لگاتا ہے تو ہم سن بھی نہیں پائیں گے۔ تو ان آیات کے ذریعے علامہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اللہ جو چیزیں بیان کر رہا ہے وہ اور بندوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 37 حضرت نوح علیہ السلام کو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے نظروں کے سامنے کشتی کو تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اب اس قوم کے اندر کوئی ایمان لانے والا نہیں، جتنے ایمان لانے والے تھے لے کر آ چکے ہیں، اب کوئی باقی نہیں رہا، کسی سے امید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کشتی کیوں بناؤ، چپ چاپ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرنے لگے، اور بعد میں جب عذاب آیا تو نتیجہ کیا ہوا سب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے وہ حکم کیوں دیا تھا، وہ حکیم ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے کشتی کو تیار کرو۔ اب یہاں اللہ نے اپنے بارے میں کیا ثابت کیا؟ اللہ کو آنکھ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ طور کے اندر وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ صبر کیجئے اور اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں میں، ہماری نگرانی کے اندر ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں تمہارے معاملات کو۔ اب یہاں بھی اللہ نے اپنے تعلق سے کیا بیان کیا؟ اللہ کو آنکھ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو آنکھ ہے، تبھی تو وہ دیکھ رہا ہے، ثبوت ملتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ اس کے علاوہ کئی جگہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی آنکھ ثابت کی، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں اللہ نے ارشاد فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں کو بہا رہی ہیں۔ اب یہاں اللہ کو بھی آنکھ، بندوں کو بھی آنکھ، تو کیا دونوں کی آنکھ ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ اللہ اور بندے کی آنکھ کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہاں بھی دیکھ سکتا ہے جہاں انسان اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان ابھی سمندر کی گہرائی کے اندر جہاں تک وہ جا سکتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سمندر کی گہرائیاں جو اللہ نے رکھی ہے وہاں تک پہنچ سکے اور اسے دیکھ سکے۔ اور ٹھیک اگر ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھنے کے بعد اب اس کی ساری کیفیت کب پیدا ہوئی، کب تک رہے گی، اور اس کی ساری چیزوں کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں؟ نہیں علم رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا اللہ اور انسان کا بہت بڑا فرق ہے۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کو ہاتھ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ 7 آیت نمبر 75 میں، جب ابلیس سے کہا تھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا، روک دیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کے سامنے تو سجدہ نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم تھا تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہاں اللہ کو ہاتھ ثابت ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہودیوں نے جب اعتراض کیا تھا، یہ جان بوجھ کر اعتراض تھا، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ تو یہودی کہنے لگے دیکھو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان کا اللہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، نعوذ باللہ، ہم مالدار ہیں، ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ جبکہ یہاں پر قرض حسن کا مطلب ایک مسلمان، ایک انسان دوسرے انسان کو مدد کرے، اسے ضرورت ہے تو پیسہ دے دے، اور اس کے پر جو اجر و ثواب ہونا چاہیے وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ ہم سے دولت نہیں مانگ رہا ہے، اسی کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ پوری کائنات کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کر رہا ہے، زمین کے پر آنے والی بارش، سورج کے ذریعے ملنے والی توانائی، اور زمین سے پیدا ہونے والی فصلیں، یہ آکسیجن کی فضا، یہ ساری چیزیں، یہ ہوائیں وغیرہ سب اللہ ہمیں دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہاں بتانے کا مقصود کہ اللہ نے اپنے نفس کے لیے دو ہاتھ ثابت کیے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اور اس کے علاوہ انسانوں کے بھی دونوں ہاتھ ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے جو یہاں پر امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ اللہ کی شایان شان ہے، اسے مخلوق سے مشابہت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی معطلہ کی طرح ان چیزوں کا رد کر دیا جائے گا کہ نہیں اللہ کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ابھی اس ضمن کی کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں تھوڑی سی، جو اسی باب کا حصہ ہے، جو معطلہ اور مشبہہ کے رد میں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ ساری تفاصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مشبہہ کی طرح تشبیہ دینے سے، جو اللہ کی ذات و صفات کو انسان اور مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور معطلہ سے بھی جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے، ہمیں سلف کے منہج کے پر قائم رکھے، جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں اور اسے مخلوق سے مثال یا تشبیہ نہیں دیتے ہیں، اور یہی دراصل محفوظ راستہ ہے۔ اسی کے پر اللہ ہمیں قائم و دائم رکھے اور ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔